اب آپ اس مبارک سلسلے کا 17واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ تو آپ بڑے بڑے اصحاب رسول کو ساتھ لے کر مصر کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ 3 دن کا سفر آپ مدینہ شریف سے کر چکے تھے۔ راستے میں آپ منزل پہ اترے ہوئے تھے تاکہ رات کو آرام کریں اور پھر صبح کو سفر کریں گے۔ کہتے ہیں کہ فرعینا رجلا غلاما اسود علی بعیر، ہم نے دور سے دیکھا کہ ایک سیاہ فام غلام ہے اور اونٹ پہ ہے، اور اونٹ اتنی تیزی سے وہ چلا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یا تو بھاگا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے لگا ہوا، یا پھر اس نے کسی اہم مقام پہ پہنچنا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ وہ جا رہا ہے۔ تو محمد بن ابی بکر نے ساتھی کو حکم دیا کہ روکو اس کو۔ کون ہے؟ خیر تو ہے؟ کیا بات؟ کسی مصیبت میں تو نہیں بھی جا۔ انہوں نے جب روکا تو اس نے بڑی کوشش کی، اور جب انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے تو ہم نہیں جانے دیں گے، تم یہ بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اذهب الى والی مصر، کہ ہم مصر کے گورنر کی طرف جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا والی مصر تو یہاں موجود ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کیونکہ اب تو حکم ہو گیا تھا نا محمد بن ابی بکر کا۔ انہوں نے کہا لا لست اريد، میں ان کو نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا اور کون ہے والی مصر؟ وہ اللہ کے بندے حضرت عثمان نے ان کو اب بنایا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو پہلے ہی ابن ابی سرح کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ کیوں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بس کوئی خاص بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا خاص بات ہے؟ اب وہ بتائے نہیں۔ یہی وہ سازش ہے جو یہود نے کی کہ اسی موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے، چونکہ وہ تو آ چکے تھے مدینہ منورہ میں، اثرات تو اندر ان کے پھیلتے چلے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس میں نے کوئی پیغام دینا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس کوئی کتاب، کوئی لکھی ہوئی آرڈر، کوئی چیز؟ انہوں نے کہا نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا اس کی تلاشی دو۔ تلاشی لکھی، کچھ نہ ملا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تھوڑی سی کوئی چھوٹی سی مشکیزہ سی پانی کی جیسے، لیکن وہ خشک ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے اس کو جو یوں کیا نا تو آواز آئے اس کے اندر سے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا پتا نہیں، چھوٹی سی مشکیزہ ہے، میری مدت ہو گئی، خشک ہو گئی ہے، پانی میں اس میں ڈالا نہیں، سوکھ گئی ہے، اندر کوئی ٹکڑا ٹوٹا ہوا ہوگا، وہ کھٹکھٹتا ہوگا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں کبھی کیا ہے اس میں۔ انہوں نے کھول کے جب نکالا تو اندر سے کاغذ نکالا ہے، وہ نلکی کے اندر بند تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ پہلے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل تو دور بدل گیا، جو اہم دستاویزات ہوتی تھیں یا لوگوں کی شہادات ہوتی تھی تو وہ ٹین کے اتنے بڑے بڑے پائپ نما چیز بنی ہوتی تھی، رول نما، اس کے اندر رکھ دیے جاتے تھے کہ وہ ٹیڑھی بھی نہ ہو، لپیٹا اندر رکھ دیا اور محفوظ بھی رہے۔ تو وہ بھی ایسی چھوٹی سی کلی تھی، اس کے اندر وہ خط تھا۔ انہوں نے جب اس کو نکالا تو حضرت عثمان کی طرف سے خط ہے اور مہر لگی ہوئی ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد بن ابی بکر جو آ رہا ہے تو فقبلو کے بجائے فقتلو، اس کو قتل کر دو، اور تم اسی طرح اپنے مقام پہ رہو جیسے گورنر۔ محمد ابن ابی بکر نے سارے صحابہ کے سامنے خط رکھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو جی یہ خط ہے عثمان کا۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا خط آپ کے سامنے ہے، مہر حضرت عثمان کے سامنے ہے۔ ہمیں آرڈر دیتے ہیں کہ آپ کو گورنر بنا کے بھیجا جائے اور پروٹوکول دیا جائے، فقبلو ہو، عزمو ہو، وقرو ہو، اور ادھر کہتے ہیں فقتلو ہو، قتل کر دو۔ یہ اچھا۔ اب محمد ابن ابی بکر جوش میں آئے اور صحابہ بھی ساتھ واپس جوش میں آئے، اس غلام اسود کو بھی پکڑا، ساتھ لائے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، بڑے بڑے جلیل القدر سارے صحابہ کو جمع کیا۔ انہوں نے کہا کمال ہو گیا، غضب ہو گیا حضرت علی کہ حضرت عثمان نے یہ کیا کیا کہ سیدنا عثمان غنی ذی النورین، داماد نبی اور خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، انہوں نے یہ کیا کیا کہ ہمیں آرڈر دیتے ہیں کہ آپ کو گورنر بنایا جاتا ہے، اور اگلے گورنر کو حکم دیتے ہیں کہ فقبلوہ، اس میرے آرڈر کو فوراً قبول کرو، اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ فقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ حضرت علی نے وہ خط لے لیا، غلام کو بھی ساتھ لیا اور صحابہ کو بھی ساتھ لیا، حتیٰ کہ غلام سے کہا اونٹ بھی پکڑو، اونٹ کو بھی ساتھ لیا، اور حضرت عثمان کی خدمت میں آئے، اور آگے حضرت عثمان سے کہا کہ یا عثمان ھذا الغلام غلام کا، یہ تمہارا غلام ہے؟ حضور نے حضرت عثمان نے فرمایا ہاں میرا۔ انہوں نے فرمایا ھذا البعیر بعیر کا، یہ اونٹ تمہارا ہے؟ انہوں نے حضور حضرت عثمان نے فرمایا کہ ہاں اونٹ بھی میرا ہے۔ اب انہوں نے خط نکالا، انہوں نے کہا کہ یہ خط تمہارا ہے؟ فرمایا واللہ ما کتب، تو خدا کی قسم یہ خط میرا نہیں۔
انہوں نے کہا غلام میرا ہے، اونٹ میرا ہے۔ انہوں نے کہا یہ مہر جو لگی، انہوں نے کہا ہاں خاتم بھی میری ہے، مہر بھی میری لگی ہوئی ہے، لیکن واللہ ما کتبت ولا امرت بالکتابت ولا علم عندي، خدا کی قسم ہے نہ میں نے خط لکھا ہے، نہ آرڈر کیا ہے، نہ مجھے پتا ہے۔ تو اب صحابہ حیران نے کہا کہ عثمان پھر یہ کون کر سکتا ہے؟ تو بعض صحابہ نے کہا کہ پھر یہ مروان کر سکتا ہے، جو حضرت عثمان کا عزیز بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، قریب بھی ہے، اور آج کل سارے دفتر کا نظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عثمان کی خاتم کو اگر کوئی غلط استعمال کرے تو پھر تو وہی کر سکتا ہے، اور تو کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان کی انگوٹھی آخر کیسے اس کے پاس آ جائے؟ تو لازمی بات ہے کہ یہ تو گھر کا بھیدی کوئی استعمال کرے۔ اب صحابہ نے کہا کہ عثمان بات یہ ہے کہ تمہارے قسم کھانے کے بعد ہم میں سے تو کوئی بندہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ عثمان جھوٹی بات کرے گا، تم نے قسم کھائی، بات ختم۔ لیکن اب شرط یہ ہے کہ مہربانی کر کے مروان کو ہمارے حوالے کرو، تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچے کہ کیا واقعی یہ مروان نے کیا ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا بات یہ ہے کہ جہاں تک میری صفائی کا تعلق ہے میں نے بات کہی، اور جہاں تک مروان کا تعلق ہے خلیفہ میں ہوں، آپ تو نہیں ہیں۔ جب خلافت میرے پاس ہے تو معاملے کی تحقیق تو میں کروں گا۔ میں اپنا رشتہ دار بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی اس بات کے، بغیر کسی چیز ثابت کرنے کے آپ کو کیسے پکڑ کے دے دوں؟ اور آپ جلال میں ہیں، غصے میں ہیں، جذبات میں ہیں، خدا نہ خواستہ ایک اور قتل ہو جائے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ دیکھو سیدھی بات ہے عثمان، اگر تم مروان بھی ہمیں نہیں دیتے ہو اور ہم اس سے تحقیق بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو بہرحال ہم آپ کو تو بے گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم آپ پہ خوش نہیں رہے، اب ناراض ہیں آپ۔ تو اس طرح دشمنان صحابہ کو اور دشمنان اسلام کو موقع مل گیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اکٹھے ہونے کا۔ وہ یہودی سبائی جو ٹولہ تھا انہوں نے جناب اب بھڑکایا اندر اندر کہ عثمان نے یہ کیا، اور جی مروان نے بھی کیا ہو تو پھر بھی تو عثمان نے کیا نا، جی ان کا ہی تو آخر وہ جو ہے سیکٹری ہے، ان کا جو ہے وہ اے ڈی سی ہے، اس نے کیا ہے تو وہ حضرت عثمان کے منشے کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا، اور انجام کار یہ ہوا کہ حضرت عثمان کو ان کے گھر میں محصور کر دیا گیا۔ ان نے باہر سے گھیرا ڈال دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عثمان کو نہیں نکلنے دیں گے، یا مروان ہمارے حوالے کرے ورنہ ہم حضرت عثمان کو قتل کریں۔ اور محمد ابن ابی بکر بھی ان کے ساتھ ہے، کیونکہ محمد ابن ابی بکر ہی کا تو معاملہ تھا، اور یہ معاملہ کتنے بڑے سے بڑے آدمی کے بارے میں ہو جائے تو اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے کہ اسے کہا جائے کہ آپ کو گورنر بناتے ہیں اور پیچھے آرڈر بھیجا جائے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، تو کون معاف کرے گا؟ اور وہ چھوٹا آدمی نہیں، وہ بھی تو ابی بکر کا بیٹا ہے۔ اب جب محاصرہ شروع ہوا تو ان لوگوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا اس قدر شدت سے محاصرہ کیا کہ باہر کا کوئی آدمی اندر نہیں جا سکتا، اندر کا کوئی آدمی باہر نہیں نکل سکتا، اور انہوں نے حتیٰ کہ صحیح روایات میں موجود ہے، حضرت حسین کے بارے میں جو روایات ہیں نا پانی بند ہونے کی، ان کا تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں، کوئی سند ہی نہیں ملتی، اللہ کے روایات ہیں سب کتب سابقہ کی اللہ عالم، لیکن حضرت عثمان کا تو روایات صحیح سے ثابت ہے کہ آپ کا پانی بند کر دیا گیا۔ اسی لیے ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی دیوار سے جھانکا، تو باہر صحابہ بھی تھے اور لوگ بھی تھے، تو آپ نے فرمایا حل فیکم طلحہ، چپ۔ آپ نے فرمایا حل فیکم زبیر، چپ۔ آپ نے فرمایا حل فیکم سعد، لوگ چپ رہے۔ آپ نے فرمایا حل فیکم علی، لوگ چپ رہے۔ تو جب کسی نے جواب نہ دیا تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی تم لوگ اتنے مجھ سے ناراض ہو گئے ہو تو کم از کم حضرت علی کو میرا پیغام تو پہنچا دو کہ فیسقینا، ہمارے لیے پانی کا تو کوئی بندوبست کرے۔ اور تم مدینے والے بھول گئے ہو کہ جب بیر روما کا پانی بغیر پیسوں کے مدینے والوں کو نہیں ملتا تھا تو 20,000 درہم خرچ کر کے میں نے وہ کنواں خرید کے مدینے والوں کو پانی پلایا، آج مدینے والوں نے میرا پانی بند کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام دیا گیا، حضرت علی نے فوراً حکم دیا موالی بنی ہاشم خاندان کے غلاموں کو کہ 3 مشکیزیں پانی کے بھر کے پہنچاؤ حضرت عمر کو۔ آگے گئے تو باغی جانے نہ دیں، حتیٰ کہ لڑائی ہو گئی اور کئی غلام حضرت علی کے زخمی ہو گئے، لیکن انہوں نے کسی نہ کسی شکل میں پانی پہنچایا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو، اور آپ نے فرمایا کہ یا ابنی حسن اور حسین، ایسا کرو کہ حضرت عثمان کے دروازے پہ جا کے پہرا دو اور جان دے دینی ہے، خبردار کوئی باغی حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہو۔ اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن ہم قتل عثمان تو برداشت نہیں کر سکتے، وہ خلیفہ برحق ہے، داماد نبی ہے۔ حضرت طلحہ نے بھی اپنے بیٹے کو پہرے پہ لگایا، حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کو پہرے پہ لگایا، حضرت سعد نے اپنے بیٹے کو پہرے پہ لگایا، اور دونوں حضرت حسن حسین دونوں بھی دروازے پہ تلواریں لے کے حضرت عثمان کی حفاظت سے کھڑے ہیں۔ اسی طرح اس اثنا میں حضرت عبداللہ ابن سلام آئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے یہود کے عالم تھے، اور پھر اللہ نے اسلام بھی نصیب کر دیا، تورات کے بھی عالم تھے، اب قرآن کے بھی عالم۔ وہ جب تشریف لائے تو حضرت عثمان کو دیوار کے باہر سے انہوں نے پکارا۔ حضرت عثمان نے دیوار سے سر مبارک نکال کے جھانکا تو کہا کہ عبداللہ ابن سلام ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں عبداللہ ابن سلام۔ کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں اس لیے آیا ہوں، ایک تو میری جان حاضر ہے، اور دوسرا میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ خلیفہ برحق ہیں، اور مدینہ منورہ میں اتنی طاقت ہے، فوج موجود ہے، اب حکم جاری کریں، آپ حکم تو جاری کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 150 آدمی نے یرغمال بنا رکھا ہے پورے مدینے کو کہ خلیفہ رسول محصور ہے، گھر میں بند ہے، وہ مسجد میں نہیں آ رہے، نمازیں نہیں پڑھا رہے، ان کو گھر میں بند رکھا ہوا، کل 150 بندہ ہے سارا، آپ حکم جاری کریں، مدینے میں فوج موجود ہے۔ اور اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر کم از کم آپ ایسا کریں کہ ہم ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ صحیح دروازے کے بجائے دوسرے دروازے سے نکل کے مکہ شریف چلے جائیں۔ آپ مکہ جائیں گے تو پھر بھی آپ پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، اور اگر آپ مکہ شریف نہیں جانے چاہتے ہیں تو آپ شام چلے جائیں، وہاں تو ویسے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے۔ تو حضرت عثمان مسکرائے، کہا کہ عبداللہ ابن سلام تمہارے مشورے کا شکریہ، مکہ تو میں ایسے نہیں جانا چاہتا کہ مکے سے تو ہجرت کر کے آیا تھا، اب اپنی ہجرت کو نقصان پہنچاؤں، مکہ کیسے جاؤں، مکہ چھوڑ کے تو میں مدینے آیا۔ آپ جو کہتے ہیں کہ شام چلا جاؤں، وہاں میری سلطنت ہے، حضرت معاویہ میرے وہاں ساتھ ہیں، تو میں مدینہ چھوڑ کے شام کو مدینے پہ کیسے ترجیح دوں؟ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آرڈر جاری کر دیں ان باغیوں کو پکڑنے کے لیے، باغی مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور تو ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے نا، تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے محمد مدنی کے شہر میں خون بہہ جائے، کہ جب میں آرڈر کروں گا آخر 150 بندہ وہ بھی تو لڑے گا نا، میری فوج بھی لڑے گی تو کچھ لوگ تو مارے جائیں گے، اور اس خون بہانے کی ذمہ داری مجھ پہ آ جائے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون بہانے والا بنوں، مجھے یہ قبول نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ باغیوں کو میری جان کی ضرورت ہے تو میری جان اللہ کے لیے حاضر، اگر وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں تو اللہ کی مرضی۔ وہ چلے گئے، دوسرے دن ایک اور ساتھ گیا، انہوں نے کہا عثمان آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اتنا مظلوم کی حیثیت میں، محصور کی حیثیت میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی فوجیں قبرص اور قسطنطینیہ اور اندرس فتح کر رہی ہیں، اور آپ مدینہ الرسول میں اتنے مجبور ہیں، آپ حکم تو کریں۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے حضرت عثمان نے کیا کہا؟ ایک روایت میں کہتے ہیں اوری تو کہتے ہیں مجھے خواب میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر آپ موجود ہیں، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا عثمان کیوں دیر کر رہے ہو، ہم تو آپ کی انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جب اللہ کا نبی میرے نکاح کی انتظار کر رہا ہے تو میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، میں کیوں دیر کروں؟ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پیش گوئی فرما دی تھی کہ او حضرت عثمان، اللہ تمہیں قمیض پہنائیں گے، یعنی خلافت کی، اور لوگ اس کو نکالنا چاہیں گے، لیکن اپنے ہاتھ سے خلافت کی قمیض کو نہ اتارنا۔ اگر اس حال میں تم شہید بھی ہو گئے تو تم حق پر بھی ہوگے، مظلوم بھی ہوگے۔ اسی لیے حضرت عثمان نے فرمایا کہ یا اصحاب رسول اللہ، اے حضور کے صحابہ، کیا تم میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے وہ حدیث سنی حضور کی کہ حضور ایک دفعہ غار حرا کے پہاڑ پہ ہیں اور دوسری دفعہ جبل سبیر پہ ہیں۔ جبل سبیر جو ہے یہ مکے اور مینا کے درمیان میں پہاڑ ہیں، حضور اوپر کھڑے ہیں، پہاڑ ہلنے لگا تو حضور نے پاؤں مارا، فرمایا اثبت یا سبیر، جم جاؤ سبیر، حرکت نہ کرو، ما علیک الا نبی و صدیق و شہید۔ تو جب اللہ کے نبی میری شہادت کی خبر دے چکے ہیں تو میں کیسے بچ سکتا ہوں؟
انہوں نے کہا میں تو راضی ہوں اللہ کی رضا۔ اب جب محاصرہ طویل ہو گیا تو ان لوگوں نے سوچا کہ بھئی دروازوں سے تو ہم داخل نہیں ہو سکتے کہ حسن حسین کھڑے ہیں، اور اگر ہم حضرت حسن حسین کے ساتھ لڑائی لڑتے ہیں اور خدا نہ کرے حضرت حسن حسین کو کوئی زخم لگ گیا تو مدینے والے پھر ہمیں نہیں چھوڑ، وہ تو آل رسول ہیں، حضور کے محبوب ہیں، نواسے ہیں۔ لہذا ایسا کرو کہ ہم دروازے سے داخل نہیں ہوتے، پیچھے سے ایک انصاری کا گھر ہے، اس گھر سے داخل ہو کے دیوار پھلانگ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو ادھر سے جا کے وہ اندر داخل ہوئے، اور خدا کی شان دیکھیں کہ یہ آخری دن ہے حضرت عثمان کا، سنہ 35 کا واقعہ ہے ذوالحجہ کا، کہ حضرت عثمان نے پہلی دفعہ زندگی میں پاجامہ پہنا اس دن۔ یعنی مقصد ہے آپ تیاری کر رہے ہیں کہ میں جب شہید ہو جاؤں تو میرا ننگ تو نہ کھلے نا، جب آ کر مجھ پہ حملہ کریں تلوار سے تو آدمی گر جاتا ہے نا، پتہ نہیں کس حال میں گروں۔ ورنہ پہلے حضرت عثمان کبھی پاجامہ نہیں استعمال کرتے تھے، پاجامہ پہنا اور قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور اوپر سے جب وہ دیوار پھاند کے آئے تو سب سے پہلے اندر داخل ہونے والے جو ہیں وہ محمد بن ابی بکر ہیں۔ ان کے داخل ہونے کی وجہ بھی مورخین نے لکھی ہے کہ حضرت عثمان جو تھے اپنے گھر میں تھے، اور آپ کی زوجہ مطہرہ جو ہے نائلہ بی بی وہ بھی موجود تھی۔ محمد بن ابی بکر نے کہا کہ چونکہ حضرت عثمان کی زوجہ بھی گھر میں ہیں تو آپ لوگ داخل نہ ہوں، میں تو پھر بھی ان کا عزیز ہوں نا، پہلے میں جاتا ہوں، میں ایسے حالات پیدا کرتا ہوں کہ وہ عورت ایک طرف ہو جائے پھر حضرت عثمان پہ حملہ کرے۔ اور جوش میں ہے محمد بن ابی بکر، اللہ معاف کرے، جب آئے اور حضرت عثمان کو دیکھا تو غصے میں قابو نہ کر سکے اور حضرت عثمان کی داڑھی کو پکڑ لیا اور بڑے زور سے جھٹکا دیا۔ حضرت عثمان نے جب دیکھا اور فرمایا کہ واللہ لو کان ابوکا، انہوں نے کہا محمد آج اگر اسی مقام پہ تیرا ابا ہوتا تو میری داڑھی پکڑتا۔ حضرت محمد بن بکر فوراً ہاتھ کھلا باہر نکلا۔ بس جب انہوں نے ابو بکر کا نام لیا اور ابو بکر کا اور حضرت عثمان کا تعلق سامنے آیا تو محمد بن بکر ہٹے، آپ ہٹے، اور وہ دونوں جو باہر جو آدمی منتظر کھڑے تھے انہوں نے تو نہیں دیکھا، ان کو تو موقع کی تلاش تھی۔ محمد بن ابی بکر کو تو استعمال کیا جا رہا تھا، اصل دشمن تو وہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کرنا تھا۔ اس لیے تاریخ کہتی کہ رجل اشکر ادرک من مصر یقال له حمار، مصر کا وہ آدمی تھا۔ اور ایک روایات میں آتا ہے کہ عمر ابن الحق ہمک، اور ایک میں ہے کہ کنانا، اور ایک میں ہے کہ بشیر ابن کنانا، یہ 3 آدمی اندر داخل ہوئے، اور ایک آدمی نے حضرت عثمان کے سر پہ لوہے کے سریے سے ضرب لگائی، حضرت عثمان گرے، عمر ابن الحمق جو ہے سینے پہ بیٹھ گیا اور نیزے کے وار کرنے لگا، اور ایک وہ حمار جو تھا اس نے تلوار چلائی، بی بی نائلہ نے اپنا ہاتھ آگے دیا کہ تلوار میں روک سکوں، تو بی بی صاحبہ کی بھی 3 انگلیاں تھیں جو وہ کٹ گئی۔ اور حضرت عثمان جب اس حملے میں گرے ہیں تو آپ کا سر مبارک جو ہے اس قرآن پہ، اس مصحف پہ گرا ہے جو آپ تلاوت کر رہے تھے، اور اسی آیت پہ تھا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اسی پہ حضرت عثمان کے خون کے قطرے گرے کہ جو قرآن عثمان نے جمع کیا تھا، اللہ کی شان ہے کہ شہادت بھی اسی قرآن پہ ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوماً قتل ہو گئے، اور اس کے بعد وہ لوگ باہر چلے گئے، اور صحابہ کو جب خبر ملی ہے تو پورا مدینہ جو ہے وہ اداس ہو گیا ہے، اور پورے مدینے پہ سوگواری کی کیفیت ہے، اور حضرت علی تو اتنے جلال میں ہے کہ آپ غصے میں آئے، اور ایک روایت میں لطم الحسن، حضرت حسن سامنے آئے تو تھپڑ مار دیا، حضرت حسین سامنے آئے تو ان کو سینے میں مکہ مار دیا، این انتما وقتل، عثمان کہاں تھے تو عثمان قتل ہو گئے۔ انہوں نے کہا واللہ یا ابی، خدا کی قسم ہے ابا جان، یہاں آپ نے ہماری ڈپٹی لگائی تھی وہاں سے تو ہم نے کسی کو داخل نہیں ہونے دیا، لیکن اگر دشمن پیچھے سے اندر کود گئے تو اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں، اس واقعے کا تو ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ بیعت کر لیں، کیونکہ بغیر خلافت کے مدینہ منورہ کو کیسے رکھا جائے۔ انہوں نے کہا ان حالات میں میں بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن صحابہ نے مجبور کیا، آپ نے بیعت کی۔ اور اس کے بعد جب بی بی نائلہ سے آپ نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ قتلہ محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر نے قتل کیا؟ اس نے کہا لا واللہ محمد ابن ابی بکر نے قتل، داڑھی پکڑی ہے اس نے،
اور داخل بھی وہی پہلے ہمارے گھر میں ہوا ہے۔ جب حضرت عثمان نے فرمایا کہ محمد آج اگر ابو بکر تیرا ابا ہوتا تو کیا میرے ساتھ اسی طرح کرتا، تو وہ فوراً ہٹ گیا، خرج من بیتی، گھر سے بھی نکل گیا، اور فلاں جو تھے وہ باہر کے آدمی تھے جن کو میں نہیں پہچانتی، جنہوں نے قتل کیا ہے۔ اب حضرت علی کے لیے بھی مسئلہ ہو گیا، پھر قصاص کس سے لیا جائے؟ جو بی بی تو پہچانتی نہیں، جو حاضر موقع کی گواہ ہے۔ سب سے بڑا اس بات جو تھا وہ محمد ابن ابی بکر کا تھا، اور وہ تو بی بی کہتی ہے کہ محمد ابن ابی بکر نے قتل نہیں کیا۔ حضرت علی نے پھر بھی محمد ابن ابی بکر کو بلا، اس نے کہا واللہ ما قتل، میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے ان کو قتل نہیں کیا، میں نے ضرور پکڑا ہے، میں غصے میں تھا کہ مجھے گورنر بنا کے پھر قتل کرنے کا آرڈر دے رہے ہیں، لیکن میں نے قتل نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کون کون داخل ہے؟ انہوں نے کہا تو باہر تو 150 آدمی تھا، اور میں تو جب ابو بکر کا نام آیا تو میں تو پھر آنکھیں نیچے کر کے باہر نکل آیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل مظلوما، اور اللہ کے نبی کی بات بھی سچی ہو گئی کہ آپ نے پہلے سے آپ کو بتا دیا تھا کہ تم نے شہید ہونا ہے اور تم علی الحق ہوگے، اور لوگ تیری خلافت کی قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تم نہ اتارنا۔ سیدنا عثمان آخر وقت تک اپنے حق پہ قائم رہے اور مدینۃ الرسول کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی، لیکن مدینے میں خون پھیلانے کو پسند نہ کیا، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہے تو اگلے درس میں پھر ہوگا متاعن عثمان، کہ حضرت عثمان پہ جو اعتراضات ہیں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے مناقب میں ایک اللہ کی قدرت سے، اللہ کی توفیق سے ایک جامع چیز آ جائے کہ جب دنیا کے سامنے وہ جائے تو کم از کم وہ متاعن بھی پڑھ سکے، ورنہ چونکہ سیرت کی کتابوں میں آپ کو متاعن نہیں ملیں گے، اور جن کتابوں میں متاعن ہوتے ہیں وہاں سیرت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ الگ کتابیں ہوتی ہیں، وہ الگ کتابیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس لیے ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہوگا جو اللہ توفیق دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، خلفائے راشدین کی فضیلت، منقبت، عظیمت کے ضمن میں ہم اپنے دروس کا جو سلسلہ اللہ کی رحمت سے جاری کیے ہوئے ہیں، وہ سابقہ درس میں اختصار سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب، فضائل اور آخر میں حضرت کی شہادت بیان الحمدللہ ہو گئی۔ آج کے درس میں متاعن سیدنا عثمان، متاعن کا معنی یعنی یوں آسان سمجھ لیں کہ طعن یعنی اعتراضات، وہ اعتراضات جو مخالفین نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہ کیے ہیں اپنی کتابوں میں۔ اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ جیسے ہم اہل سنت والجماعت کے لیے ایک بہت بڑا مشکل ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھنے والے الحمدللہ صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی غلام، ہمارے دلوں میں جیسے اصحاب رسول کا، خلفائے راشدین کا اکرام و احترام ہے، اسی طرح سیدنا علی، اولاد علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ، ان کی اولاد، ان کی ذریات، ان کے خاندان کا بھی احترام کہ وہ اہل بیت رسول ہیں۔ اسی لیے اب ہمارا جو مشکل مسئلہ ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم پر وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جن کو اہل بیت سے محبت میں غلب ہے اور صحابہ سے اختلاف ہے، یعنی روافض ہو گئے، شیعہ حضرات ہو گئے، اور دوسری طرف ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے کہ وہ نواسب جو اعتراض کرتے ہیں، خوارج جو اہل بیت کے دشمن ہیں، وہ صحابہ کو مانتے ہیں لیکن اہل بیت کے دشمن ہیں، حضرت علی کے دشمن ہیں، اولاد علی کے دشمن ہیں، حسنین کے دشمن ہیں، تو وہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تو اہل سنت کو تو دونوں کے تیروں کا جواب دینا ہوتا، کیونکہ ہم جو دونوں کو مانتے ہیں، ہم جیسے صحابہ کو مانتے ہیں ویسے اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اب صحابہ پہ کوئی اعتراض کرے کہ چڑو چھالی کرے تب بھی ہمیں جواب دینا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی اہل بیت رسول پہ حملہ کرے تب بھی ہم نے جواب دینا ہے۔ تو اس لیے متاعن بھی دونوں طرف سے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال
مختصراً ہم ان ابواب کو انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آگے رمضان المبارک قریب ہے اور ہمارے حضرات جو اس کو ترتیب دے رہے ہیں ان کو اسی لیے اس میں کچھ جلدی بھی ہوتی ہے کہ اگر رمضان آ گیا تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر تو حج تک درس، اس کے بعد انشاءاللہ جا کے پھر حالات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال متاعن عثمان میں سب سے بڑا تان جو کرتے ہیں، جن کا ان کی کتابوں میں ذکر ہے اور جس کو انہوں نے لوگوں کے ذہن میں بٹھایا ہے کہ سیدنا عثمان جنگ بدر میں غائب، اور جنگ بدر کی جو فضیلت ہے آپ پڑھ چکے سن چکے الحمدللہ، اصحاب بدر کا مقام، اور قرآن میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ کا اس دن کو یوم الفرقان کہنا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی خوشخبری دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ اطلع الی اہل بدر، اللہ نے بدر والوں کی طرف خود دیکھ کے فرمایا ہے کہ اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم، جاؤ جو مرضی آئے کرو، میں سب تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ تو یہ ایک بڑا اعزاز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اصحاب بدر ہونے کا جو اعزاز ہے، اور سب سے پہلا غزوہ اول غزوہ فی الاسلام ہے، حضرت عثمان تو اس میں بھی غائب ہو گئے، تو جو آدمی حضور کے ساتھ پہلے غزوے میں بھی نہیں گیا تو حضور کا خلیفہ کیسے بن گیا؟ تو اس کو یعنی وہ اس انداز میں پیش کرتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سمجھیں، پہلی بات تو یہ ہوتی ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ یہ کس قرآن کی آیت میں یا حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان صرف وہی ہوگا جو سارے غزوات میں جا کے جہاد کرے؟ اگر ہم یہ مثلا کلیہ مان لیں شیعہ حضرات کا، تو ہم جتنے دنیا میں جی رہے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ پھر مسلمان ہیں؟ ہم نے کتنے جہاد کیے ہیں؟ پہلے اصولی طور پر اعتراض کا کوئی بنیاد تو سمجھے نا، کہ بھی اگر ہر بندے کا ہر جہاد میں جانا ضروری ہے تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچتا۔ اور اسی طرح یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنے صحابہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جانے کا موقع ہی نہیں ملا، ایک غزوے میں بھی وہ نہیں گئے۔ اچھا، کتنے اہل بیت رسول کے افراد ہیں جو حضور کے ساتھ غزوات میں نہیں گئے؟ تو اس سے ان کی شان میں کیا کمی آ جائے؟ پہلے تو ایک اصولی بات سمجھو کہ بھی اگر کسی غزوے میں کوئی صحابی کسی بنا پہ نہیں جا سکا تو مانا یہ ہوگا زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ لیں گے کہ اس کو وہ فضیلت نہ ملی، وہ ثواب نہ ملا، وہ اجر و مثوبت نہ ملی، لیکن اس کا کوئی جرم تو نہیں ہو گیا نہ جانا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جرم تو ہے، حضرت کعب ابن مالک پہ پھر حضور کیوں ناراض ہوئے؟ تو بات یہ ہے کہ جہاں اللہ کا نبی حکم دے اور آپ نہ جائیں پھر تو جرم ہے۔ بات کو سمجھیے، جیسے کہ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سب کو، پھر صحابہ جو پیچھے رہ گئے تو ان کے لیے حضور ناراض ہوئے، اور جب تک اللہ کی طرف سے منظوری نہ آئی حضور نے ان کی توبہ قبول نہ فرمائی۔ وہ تو تعمیل حکم میں انہوں نے تساہل کیا ہے، بدر میں تو حضور کا ارادہ ہی نہیں ہے غزوے کا۔ بدر کی بات تو صرف اتنا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کے ساتھ اسی راستے سے شام سے مدینے کے قریب ہوتے ہوتے مکہ جا رہا ہے، اور اس قافلے میں تمام مکے والوں کا مال شامل ہے، اور اس قافلے میں کوئی قریش کا بچہ نہیں جس نے پیسہ نہیں ڈالا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس تجارتی سامان کو بیچنے کے بعد ہم حضور پہ حملہ کریں۔ تو گویا وہ صرف تجارتی قافلہ نہیں تھا بلکہ اگلی جنگ لڑنے کے لیے تیاری کا سامان بھی تھا۔ تو حضور نے حکم دے دیا کہ اچھا ہے کہ ان کے قافلے کو کاٹ دو، تاکہ نہ اتنا طاقت آئے اور نہ مسلمانوں پہ حملہ کریں، کیونکہ آج کل سب سے بڑی طاقت تو دولت ہے، پیسہ۔ تو اب غزوے کا تو مسئلہ ہی نہیں، یہ تو راستے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو یہی منظور تھا کہ ابو سفیان نے آدمی بھیجے، ابو جہل جنگ کے لیے تیار ہو کے نکل پڑا، ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا، لیکن اللہ نے دونوں کو ٹکرا دیا۔ تو اب وہاں جا کے غزوہ ہو گیا، ورنہ مدینے سے نکلتے وقت تو غزوہ ہی نہیں۔
اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ عثمان کو تو اللہ نے وہ شان دی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسی غزوہ بدر کے لیے بھی تیار ہوئے، حضور کے لیے ساتھ جانے کے لیے حاضر ہو گئے۔ حضور نے حکم دیا کہ تم نہ جاؤ کہ تمہاری بی بی رقیہ بیمار ہے، حضور کی بیٹی ہے اور زوجہ حضرت عثمان ہیں، ان کو شدید بیماری ہے، تکلیف ہے، تم ان کے ساتھ کون رہے گا، تم ان کی عیادت کے لیے رہ جاؤ۔ انہوں نے کہا حضور میں پھر اتنے بڑے سفر سے، اور پہلا سفر ہے آپ کا، ہو سکتا ہے وہاں جنگ ہو جائے تو میں رہ جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں اللہ کا نبی تمہارے لیے یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ تم یہاں رہ کر اپنی زوجہ اور میری بیٹی کی عیادت کرو، جنگ بدر اگر ہو گئی لک اجرہ و سامہ، اس کے ثواب بھی اللہ تمہیں دیں گے اور جو مال غنیمت کا حصہ ہوگا وہ بھی تمہیں ملے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ حصہ دیا اصحاب بدر کے مال غنیمت سے، کیونکہ حضور وعدہ فرما کے چلے۔ تو پھر یہ اعتراض کرنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں نہیں گئے تو یہ تو بلا وجہ ایک اعتراض ہے، تو ورنہ وہ تو اتنا بڑی شان ہے۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں، مدینہ منورہ میں اسی دن خبر پہنچی جنگ بدر میں کامیابی کی جس دن بی بی رقیہ فوت ہو گئی، بی بی رقیہ کی وفات رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو لہذا یہ طعن جو ہے حقیقتاً اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، یہ تو محض ایک بربنائے بغض ہے۔ اور جب آدمی بغض کی، یعنی آپ دیکھیں نا، اگر آپ سرخ رنگ کا شیشہ لگا لیں اینک میں تو سارا ملک سرخ ہی نظر آئے، اور اسی وقت آپ شیشہ سبز بدل لیں تو پھر سب کوئی آپ کو سبز نظر آئے۔ تو یہ طعن جو ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ اب اسی طرح دوسرا اعتراض جو سیدنا عثمان کے ذمہ لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جنگ کے میدان میں پیٹھ دے کے بھاگ جانا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بالکل تولی عن الذهب جو ہے، یعنی جنگ میں آدمی بھاگ جائے، ہاں ایک ہوتا ہے کہ پیچھے ہٹ گیا ہے تاکہ پھر حملہ کروں، جنگی چال ہے تو وہ جرم نہیں ہوتا۔ ایک یہ ہے کہ ہم کمزور تھے، طاقت نہیں تھی، ہم ہٹ گئے کہ چلو بھی ہم جائیں واپس آ کے تیاری کر کے دشمن سے حملہ کریں، تو وہ بھی بھاگنا نہیں ہوتا۔ بھاگنا یہ ہوتا ہے کہ ہم میدان میں ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک کا مقابلہ دو سے ہو۔ اِنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ، اب یہ تو نہیں کہ ایک کا مقابلہ 1000 سے 10,000 سے ہو۔ اگر ایک کے مقابلے پر 2 سے زیادہ لوگ آ گئے اور ہم پیچھے ہٹ گئے تو پھر بھی گناہ نہیں ہوتا۔ گناہ تب ہوتا ہے کہ اللہ نے مسلمان کو اتنی قوت بہرحال کمزوری کے باوجود بھی دے دی ہے کہ ہمارا ایک جو ہے دشمن کے 2 کے مقابلے پہ بھاری ہے۔ تو اب وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں بھاگ گئے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے، اور جب آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے نعوذ باللہ تو وہ تو فاسقین میں ہو جاتا ہے، اور پھر وہ خلفائے راشدین میں کیسے شمار ہوگا۔ تو یہ اعتراض سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرات جو ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے۔ اچھا اس بات کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے، آپ کو الحمدللہ سیرت النبی کے بعض دروس اگر آپ کے کچھ ذہن میں ہوں گے تو جنگ احد بھی تھوڑی بہت ذہن میں ہوگی۔ اصل بات یہ تھی کہ جنگ احد جو ہے یہ ایک اتنا بڑا ابتلا ہے، اتنا بڑا اختبار ہے، اتنا بڑا امتحان ہے کہ جب یہ بات شہرت پکڑ گئی کہ حضور پاک شہید ہو گئے، کیونکہ ابو عامر راہب نے اپنے دوستوں سے کافروں سے کہا تھا کہ میدان جنگ میں تم تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تھوڑے تھوڑے گڑھے بھی کھدوا دو۔ انہوں نے کہا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا تمہیں تو پتا ہوگا نا کہ یہاں گڑھا ہے، یہاں گڑھا ہے، یہاں گڑھا ہے، اوپر تھوڑی سی کوئی چیز ڈال دو۔ لیکن مسلمانوں کو تو پتا نہیں ہوگا نا، وہ لڑتے لڑتے آئیں گے تو گڑھے بگڑ جائیں گے، جب گریں گے تو طاقت ختم ہو گئی۔ تو خدا کی قدرت یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے گڑھوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گر گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کا رخسار بھی شہید ہوئے، آپ کے سر مبارک میں بھی زخم آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن خون مبارک سے بھر گیا، اور دشمنوں نے ایک بات مشہور کر دی کہ قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد مصطفیٰ شہید ہو گئے۔ اسی لیے ابو سفیان چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا هل فیکم محمد مصطفیٰ ہیں؟ حضور نے فرمایا جواب نہ دو۔ تو اس کے بعد اس نے کہا هل فیکم ابی بکر، ابو بکر زندہ ہے؟ حضور نے فرمایا جواب نہ دو۔ اس نے پھر پوچھا کہ هل فیکم عمر زندہ ہے؟ حضور نے فرمایا مت جواب۔ اب ابو سفیان اترا گیا کہ اچھو اللہ کا نبی بھی شہید ہو گئے، ابو بکر بھی شہید ہو گئے، عمر بھی شہید ہو گئے، تو پھر ہم نے تو بازی جیت لی۔ اس کے بعد اس نے بڑے زور سے پھر وہ نعرہ لگایا اپنا کافرانہ کہ لنا العزا ولا عزا لکم، کہ آج عزا خدا نے ہمیں عزت دی ہے، چونکہ تمہارے ساتھ خدا عزا نہیں ہے، اس لیے تم ہار گئے، ہم جیت گئے۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اب تو صبر نہیں ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا اچھا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ تو جب یہ بات شہرت پکڑ جائے کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، ابو بکر و عمر شہید ہو گئے، تو کس کے پاؤں ٹکیں گے؟ جس وقت آدمی کا صرف بادشاہ نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کے بھی بادشاہ، دنیا کے بھی بادشاہ، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سید الاولین والآخرین بنایا ہے اور خاتم النبیین بنائے ہیں، اور اس کے بارے میں صحابہ یہ سن لیں کہ حضور شہید ہو گئے، تو کیا خیال ہے آپ کو ان کے ذہن پہ کیا گزری ہو؟ اور پھر یہ دیکھا جائے کہ کیا صرف سیدنا عثمان بھاگ گئے؟ اس میں تو صحابہ کی بڑی بڑی جماعتیں بھاگ گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں نص قطعی میں فرماتے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے فرمایا ہم نے معاف کر دیا محمد مصطفیٰ، تیرے ساتھیوں سے غلطی ہو گئی، ان کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ جم نہ سکے، لیکن ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا کہ پھر اللہ نے ان پہ ایک نیند بھیجی، اس نیند میں اللہ نے ایسا سکون دے دیا کہ ساری تھکان، زخم، درد، تکلیف بھول گئے اور بالکل پھر تیار ہو گئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ تو جن پر اللہ راضی ہو کے سکینہ نازل کر دیں، اللہ تبارک و تعالی معافی کا اعلان فرما دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی بھاگنے والے کو تانا نہیں دیا، کسی پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انہی آیات کے بعد اللہ نے نبی کو حکم دیا فَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ کے نبی ایسا نہ ہو کہ صحابہ سے ناراض ہو جائے ان کی غلطی سے، آئندہ بھی جو بڑے سے بڑا کام ہو، چونکہ صحابہ کے مشورے سے حضور عہد میں آئے تھے، حضور تو نہیں چاہتے تھے مدینے سے باہر آنا، صحابہ نے کہا تھا کہ نہیں یا رسول اللہ ہم باہر جا کے لڑیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہیں ان کے اس مشورے کی وجہ سے ناراض ہو کے صحابہ سے مشورہ لینا چھوڑ دو، نہ تیرے صحابہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ جو بھی کام کرو ان کے مشورے سے کرنا۔ تو جب اللہ معاف کر دے، اللہ حکم دے کہ ان کو مشیر بناؤ، اللہ حکم دے کہ میرا بدنی ہے تیرے صحابہ کا وہ مرتبہ ہے کہ ہر کام میں ان کے ساتھ مشورہ کرو، تو پھر اس بات کا تان دینا یہ کوئی نہ عقل ہے اور نہ اخلاق ہے اور نہ کسی اسلامی قاعدے کے مطابق اعتراض کرنا جائز ہے۔ تو یہ اعتراض بھی ان کا جو ہے فرار احد کا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی وزن ہے۔ جب نص میں معافی آ جائے تو بات ختم ہو گئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود فیصلہ فرما دے اور اتنا مؤکد فیصلہ کر دیں کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یعنی واو قسمیہ، لام ابتدائیہ، قد حرف تحقیق، اور پھر عفا ماضی کا صیغہ، اللہ معاف کر چکا ہے، ان کو معافی دے چکا، یعنی کہ آئندہ دیں گے، یعفو عنہم نہیں، عفا اللہ عنہم، اللہ نے معافی ان کو دے دی۔ تو یہ تان جو ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ۔ اچھا، اسی طرح ایک تیسرا تان وہ کرتے ہیں، وہ بھی بڑا عجیب تان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک میں جو آیا ہے مقام بیعت رضوان کا، جن لوگوں نے بیعت کی، اور ایک ان کا ہاتھ تھا، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، اور اس کے بعد ایک اللہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ نے ان کی رضا کی سرٹیفکیٹ دیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ وہ کہتے ہیں اس میں بھی حضرت عثمان نہیں ہے،
وہ کہتے ہیں بدر میں بھی نہیں ہیں، احد کا جو سب سے بڑا مارکا ہے اس میں نعوذ باللہ بھاگ گئے ہیں، اور بیعت رضوان میں بھی آپ شریک نہیں ہیں، تو اتنے بڑے مقامات جب آپ کو نہیں ملے ہیں تو ان کو خلافت کیوں دی جائے، ان کو کیوں نہ دی جائے کہ جو اس میں موجود ہیں، حالانکہ ان کو بھی یہ نہیں مانتے۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک مسئلہ دماغ میں رکھ لیں، مثلا ابو بکر عمر نہیں بھاگے تھے احد کے دن تو ان کو مانتے ہیں؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر احد والے دن ثابت رہے، جس کو دشمن بھی مانتا ہے، دوست بھی مانتا ہے کہ وہ نہیں بھاگے، جب وہ نہیں بھاگے تو ان کو مان لیا انہوں نے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جہاں جس پہ اعتراض کا موقع ملے، ورنہ نہ ان کو بیعت رضوان کی کوئی اہمیت ہے، نہ مقام بدر کی کوئی اہمیت ہے، نہ ان کے لیے احد کوئی مسئلہ ہے، ان کے لیے تو صرف وہی مسئلہ ہے کہ جہاں موقع ملے اعتراض کرنا ہے۔ بہرحال اب دیکھیں، حالانکہ اللہ کا قرآن کھول کے تمام احادیث مبارک کھول کے دیکھ لیں کہ جس بیعت رضوان پہ اللہ کا اتنا بڑا انعام مل رہا ہے، اتنا بڑا صحابہ کا اکرام ہو رہا ہے، اتنا بڑا اعزاز ہو رہا ہے، اس بیعت کا سبب تو خود حضرت عثمان ہے۔ اللہ کے بندے، وہ تو حضرت عثمان کے لیے ہی تو بیعت نہیں جا رہی ہے کہ حضرت عثمان مکہ مکرمہ گئے، صحابہ نے آپ کو اطلاع پہنچی، کسی نے خبر اڑا دی، کیونکہ اصل بات تو اتنی تھی نا کہ حضور حدیبیہ کے مقام پہ تھے اور کافروں کی لشکر جو ہے حد حرم کے اندر تھا، درمیان میں تو تھوڑا سا چند فرلانگ کا فاصلہ، یہاں ان کی فوجی ہیں اور وہاں 1400 صحابہ، تو کسی نے اڑا دی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غصے میں، اسی جوش میں آگے صحابہ کو حکم دیا کہ تمام صحابہ کو بلاؤ، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اللہ یفروا، کہ ہم میدان سے نہیں بھاگیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ بیعت علی الموت کریں گے، مر جائیں گے میدان میں، لیکن عثمان کا بدلہ لیں گے۔ یہ بیعت تو عثمان کے لیے اللہ کے بندے ہو رہی ہے، یعنی جس کے لیے یہ سارا سٹیج سجایا گیا ہے، جس کے لیے اللہ کے قدرت کے ساتھ یہ سارا نظام بنا ہے، تم اسی کو نہ مانو تو یہ کوئی بات ہے کہ بوٹا بوٹا پتا پتا حال ہمارا جانے ہے، اور جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی اعتراض ہے؟ اور جس کے لیے بیعت ہو رہی ہے، جس کے لیے قرآن اتر رہا ہے، اسی پہ اعتراض کر رہے ہو؟ اچھا، اور خدا کی شان دیکھو، اللہ پاک کو جو منظور تھا نا، اللہ تو جانتے تھے نا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو حضرت عثمان باحیا کو بھی معاف نہیں کریں گے، یعنی جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں، ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے کہ جو حضرت عثمان، یعنی الذی یستحیی منہ الملائکہ، جس سے اللہ کے فرشتے حیا کریں اس کا بھی حیا نہ کریں۔ اسی لیے کبھی زندگی میں یعنی ایسے واقعات کم آئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے حضور تیار ہو گئے، صرف تیار نہیں، جنازہ پڑھ دیا، لیکن ایک آدمی کا جنازہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ حضور فلاں کا جنازہ آ گیا ہے اور جنازہ تیار ہے، میں صلی علیکم علیہ، تم پڑھ لو نماز۔ حضور نہ آئے۔ اس کے بعد یہ بڑی عجیب بات تھی کہ اللہ کا نبی موجود ہو، اطلاع دی جائے اور پھر جنازے پہ نہ آئے، تو بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت کم ہم نے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا انہ یبغض عثمان، یہ میرے عثمان کے ساتھ بغض رکھتا تھا، میں محمد اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ انہ یبغض عثمان، اللہ کا نبی اس کا جنازہ نہیں پڑھتے کہ عثمان سے بغض رکھے اور میں کہوں اللہ مغفر لہ نہ ہو بھائی، میں اس کے لیے بخشش مانگوں۔ یعنی حضور نے اپنے دشمن کا جنازہ تو پڑھ لیا، عثمان کے دشمن کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا۔ اب جناب دیکھیں کہ اللہ کو تو پتا تھا نا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اللہ کے تو سب علم میں ہے، تو کتنی شان کی بیعت ہوئی ہے حضرت عثمان کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ ٹھہر جاؤ، صحابہ ٹھہر گئے۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ رہ گیا ہے، اس کی بھی ہم بیعت کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت وہ کون رہ گیا؟ انہوں نے کہا حضرت عثمان۔ انہوں نے کہا حضرت ان کی بھی تو ہم بیعت کریں۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ زندہ ہو۔ تو ھذا یدی وھذا ید عثمان، حضور نے فرمایا کہ لوگوں دیکھ لو میرے صحابہ، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے خود بیعت کرتا ہوں۔ صحابہ کہتے تھے بخن لی عثمان، عثمان واہ واہ تیری شان کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو تیرا ہاتھ بنا دیا، ایسا ہاتھ کس کا بنے گا؟
کہ اللہ کے نبی نے تیرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنا دیا کہ ہاذا یدی ہذہ یدی وہذا ید عثمان، میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور پھر شان دیکھو، دراصل حقیقت میں تو دونوں ہاتھ میرے نبی کے ہیں اور ان کے اوپر ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے. ایسی بیعت تو کسی صحابی کو بھی نصیب نہیں ہوئی جو حضرت عثمان کی بیعت ہوئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد بھی اعتراض کیا جائے تو بس اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، اور تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو اس تان کی بھی الحمدللہ آپ نے حقیقت پڑھ. اب اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہ ایک اور تان کرتے ہیں. وہ یہ تان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو شام سے نکلوایا اور پھر مدینے بلایا، پھر مدینے میں سزا دی، پھر مدینے سے بھی نکال دیا. اور ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زہاد صحابہ میں ہیں، تو اللہ کے نبی کے اتنے بڑے صحابی کو تکلیف پہنچانا، ایذا دینا اور شام سے اس کو بڑا نعوذ باللہ توہین کے ساتھ نکلوانا، پھر مدینے میں بھی نہ رہنے دینا، تو یہ آدمی حضور کا خلیفہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایک الزام. اور باقاعدہ انہوں نے روایات میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ شام میں تھے، اس وقت شام کے گورنر آپ تھے، انہوں نے حضرت ابی ذر کے بارے میں حضرت عثمان کو لکھا کہ حضرت ابی ذر نے مجھے تنگ کر دیا ہے، ان کو مدینے میں بلا لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے ان کو خط لکھا کہ اس کو تم تیز سوار کے ساتھ تیز رفتار سواری پہ بھیج دو، اور اتنا تیز رفتار وہ سوار اور سواری ہو کہ اس کو راستے میں سفر میں ہلکان کر دے. کیونکہ رات دن سفر اور تیز چلنے والا اور بندہ سخت جان ہو، آرام ہی نہ کرنے دے تو بندہ تو ٹوٹ پھوٹ جائے گا نا. شام سے اونٹوں کا سفر ہو مدینہ شریف تک. تو یہ بھی ایک الزام ہے، یہ بھی ایک تان ہے جو سیدنا عثمان پہ لگایا جاتا ہے، اور یہ بھی حقیقتاً بالکل جھوٹ ہے. وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب بڑے بڑے فتوحات ہوئیں، مال کی کثرت ہو گئی، تو حضرت ابی ذر جو ہیں یہ بالکل زاہد طبیعت آدمی تھے. ان کی یعنی اپنے اجتہادی طور پہ ان کے نزدیک تو آج کھانا جو بچ گیا ہے نا، اس کو کل کے لیے رکھنا بھی نہ جائے. حضرت ابی ذر ان صحابہ میں ہیں، زہاد صحابہ میں ہیں، زاہد لوگ تھے. جیسے دنیا میں ہوتے ہیں نا بعض لوگ زاہد ہوتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، کچھ نہیں رکھنا. اچھا، بعض بڑے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں لیکن بڑے بڑے ٹھاٹ سے اور بڑے بڑے شان سے رہتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں استعمال کرتے ہیں. اور بعض اولیاء اللہ ہوتے ہیں بالکل سادہ رہتے ہیں. میں نے اسی ملک میں ایک شیخ ابی بکر سے گزرے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے، دیکھا بھی نہیں، زیارت بھی نہیں کی، لیکن ان کے بارے میں سنا کہ ماشاءاللہ یہاں کی حکومت نے ان کے گھر میں بجلی لگانے کے لیے جب حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ ساری بستی میں لگا دو لیکن میری مسجد اور میرے گھر میں نہ لگاؤ. تو انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے محبوب سرکار دو جہاں کے گھر میں بجلی نہیں تھی، حضور پاک کے زمانے میں آپ کی مسجد میں بجلی نہیں تھی، میں جب تک زندہ ہوں میں اسی طرح دیے پہ گزارا کروں گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا. تو یہ تو عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، ورنہ شریعت میں کوئی بجلی لگانا ناجائز تو نہیں نا. بہت سارے اپنے علماء دیکھے ہیں اور یعنی اپنے اساتذہ میں بھی دیکھا ہے کہ رات کو جو روٹی بچ جاتی تھی اس کو چھپا کے رکھ دیتے اور صبح بڑے شوق سے منگواتے کہ بھئی وہ چائے کے ساتھ روٹی لے آؤ نا جو رات بچ گئی تھی ٹکڑے وہ لے آؤ. وہ طلبہ کے جو ٹکڑے بچے ہوتے تھے وہ سارے اکٹھے ہو جاتے. یہ ہمارے بسکٹ ہوتے تھے جب ہم پڑھتے تھے. تو اچھا ہم یہی سمجھتے تھے کہ چونکہ غربت ہے، مقصد یہ ہے کہ مدرسے میں اتنی روٹیاں آتی نہیں، روٹی تو ایسے مانگے تانگے کی آتی ہے، اسی لیے جو بچ جاتی ہے اب صبح کون پکائے پھر ناشتہ دے. آج کل تو جناب طلبہ دینی مدرسوں میں جو پڑھتے ہیں نا، ان کو ایک دن ناشتہ نہ ملے نا تو شام کو مدرسہ چھوڑ کے چلے جاتے. اب تو میں انگریزی مدرسوں کی بات نہیں کر رہا، منز بیگان کا ہرگز نہ ڈالا. ہمیں ان سے کیا گلا ہے؟ ان سے تو ہمیں کوئی گلا ہے، ہمیں تو اپنوں سے گلا ہے کہ قرآن و حدیث کے متوالے، قرآن و حدیث پڑھنے والوں کا اب یہ عالم ہے کہ صبح ناشتہ ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ ٹائم پہ ملے،
اور دوسرا یہ ہے ماشاءاللہ کہ ناشتہ جو ہے باقاعدہ مینو ہو کہ آج ہمیں فرائی ملے گا، آج ہمیں آملیٹ ملے گا، آج ہمیں کون سی ڈبل روٹی ملے گی، آج ہمیں اپنا جو ہے فلاں بریڈ ملے گا، وائٹ ملے گی یا براؤن بریڈ ملے گی، کون سی، یعنی طلباء مینو بنا کے دیتے ہیں. ہمارے اپنے مدرسوں میں یہ اشر ہے. اور ایک مدرسے کا تو ماشاءاللہ یہ عالم ہے، ہم نے وہاں دیکھا کہ صبح ناشتے میں نے کہا یار یہ تو کسی بڑے سے بڑے ذمہ دار کو بھی شاید صنعت کار کو بھی نہ ملتا ہو جو طالبوں کو تم دے رہے ہو، کہ صبح صبح باقاعدہ نماز کے بعد ہر طالب کے لیے 1 پاؤ دودھ اور 1 پاؤ جلیبی. وہ میں نے کہا تم نے کیوں طالبوں کو بگاڑ دیا، خدا خیر کرے، ان کا دماغ خراب ہو گیا. ہمارے مدرسوں میں تو پھر نہیں پڑھیں گے یہ، ہم کہاں سے جلیبی لے آئیں. انہوں نے کہا کہ جی میرا تو بس ایک مزاج ہے کہ یہ حضور کے عاشق ہیں، حضور کی حدیث پڑھنے والے ہیں، میں ان کو سرمایہ دار ہوں، صنعت کار ہوں، ملانر ہوں، ان سے اچھا کھلاؤں. حضور کے حدیث پڑھنے والے کیوں خراب کھانا کھائیں. میں نے کہا تمہارا اپنا ایک عشق ہے، دھن ہے، ذوق ہے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض علماء اس لیے کل کی روٹی رکھ دیتے تھے. ایک تو یہ ہے نا کہ چلو بھی غربت ہے، بھئی ہم کہاں سے روٹی پکائیں. بعض کیا غربت بھی نہیں ہوتی تھی پھر بھی وہ روٹی رکھ لیتے تھے. جب پوچھا گیا کہ حضور یہ کل کی باسی روٹی کھا رہے، انہوں نے کہا یہ کل کی ہے نا، تو کل زمانہ جو ہے حضور کے زیادہ قریب تھا بنسبت آج گیا، آج دور ہو گیا نا. تو جتنا زمانہ حضور کے قریب ہوگا وہ چیز اچھی ہوگی. تو اس لیے حضرت ابی ذر بھی ان صحابہ میں تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت معاویہ کے عمال اور بڑے بڑے آپ ان کو جائیدادیں دے رہے ہیں اور پیسہ دے رہے ہیں اور بڑے بڑے کپڑے پہن رہے ہیں، تو حضرت ابو ذر جناب روز گرم ہو جاتے اور کھڑے ہو جاتے، کہتے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. سونے چاندی کا ذخیرہ کرنے والوں، جہنم کی آگ تمہارے لیے تیار ہے. حضرت نے کہا خدا ہدایت دے، یہ تو ان کے لیے ہے جو زکوٰۃ نہ دیں. ولا ينفقونها في سبيل الله، ہم تو اللہ کے راستے میں سب کچھ خرچ کر رہے ہیں، ہمیں اس دھمکی کا کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں بس سونا چاندی رکھتے کیوں. تو حضرت عثمان کو نے خط لکھا کہ امیر المومنین ابی ذر حضور کے صحابی ہیں، میں بات بھی نہیں کہہ سکتا. انہوں نے تو یہاں ہمارے حالات بڑے مشکل، خدا کے لیے ان کو مدینے بلا دیا. صرف بات اتنی تاکہ ہم حضرت ابی ذر کے سامنے کوئی بات نہ کہہ سکیں، کوئی بات نہ کرنی پڑے. حضرت عثمان نے لکھا ارسلوا الی بالتقریب والتعظیم، حضرت ابی ذر کو تقریب و تعظیم کے ساتھ مدینے بھیجا جائے. حضرت ابی ذر آ گئے اور مدینہ شریف میں بھی آ گئے، انہوں نے وہی شروع کر دیا. اس زمانے میں اللہ نے اتنے مال دیے تھے نا جی کہ عبد الرحمن بن عوف احد العشرۃ المبشرہ، ان لوگوں میں ہے 10 لوگوں میں جن کو جنت کی خوشخبری ملی ہے. ان کی وفات پر ان کی 4 بیویاں تھیں، تو بیویوں کو 8واں حصہ ملنا تھا، تو ایک بیوی کے حصے میں 80,000 درہم آئے تھے اس زمانے میں. یہ تو 8واں حصہ تھا نا، 8ویں حصے کا پھر 4تھا حصہ، کیونکہ 8واں حصہ نکال کے 4 بیویوں میں تقسیم کرنا تھا نا. تو 8ویں حصے میں سے پھر 4تھا حصہ جو نکالا گیا تو 80,000 درہم. جب اتنا پیسہ آئے گا تو صاف ظاہر ہے کہ تبدیلی تو آئے گی. لیکن حضرت ابی ذر گرم ہو جاتے. تو ایک دن حضرت کعب احبار نے آ کے کہا، انہوں نے کہا حضور مہربانی فرمائیں، یہ جو آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ دوسرا جوڑا رکھنا بھی حرام ہے اور روٹی کل کے لیے رکھنی حرام ہے، ایسا نہ کریں، مہربانی کریں. ہر آدمی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا جو آپ کا مقام ہے. تو ابی ذر اتنے غصے میں تھے کہ سوٹی لے کے ان کو مارنے کے لیے اٹھ کھڑے. ایک دفعہ حضرت بلال نے بات کی تو حضرت سوٹی لے کے دوڑ پڑے. یعنی جذبات بھی تھے، جلالی بھی تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت مہربانی کریں، اس طرح تو روز مدینے کی مسجد میں شور ہوتا ہے. اور پھر بعض دوستوں نے تو آپ کی اس مزاج کو مذاق بنا رکھا ہے، وہ آپ کو چھیڑنے کے لیے آگے بھی باتیں کرتے ہیں تاکہ ابو ذر کو چھیڑیں ہم، جیسے فقیروں کو ہر کوئی چھیڑتا ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ اگر مدینہ منورہ سے باہر کسی قریب کے مقام پہ رہ جائیں تاکہ یہ مسائل بھی پیدا نہ ہوں اور ہم بھی آپ کی خدمت رکھوالی کر سکیں. تو حضرت ابی ذر راضی ہو گئے اور مقام ربضہ میں چلے گئے. مقام ربضہ جو ہے یہ مدینہ منورہ سے باہر. اچھا، جب ربضہ میں گئے تو وہاں کا جو امیر تھا، یعنی یوں سمجھ لیں جیسے ہر علاقے کا امیر ہوتا ہے، جیسے اب بھی ہے ماشاءاللہ اسلامی شریعت کے مطابق، تو جو علاقے کا امیر تھا وہ غلام تھا حضرت عثمان کا، وہ وہاں امیر بنا ہوا تھا، آپ نے اس کو امیر بنایا تھا.
تو جب حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ مقام ربضہ میں پہنچے تو نماز کا جب وقت آیا اور آپ مسجد میں گئے تو حضرت عثمان کا جو نائب ہے، امیر ہے، گورنر ہے، وہ غلام ہے، اس نے دیکھا ابھی ذر تو ہٹ گیا. انہوں نے کہا ابا ذر آپ آئے مصلی پہ، آپ کا مقام ہے، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نماز پڑھا سکتا ہوں؟ جب آپ آ گئے ہیں تو اب نماز آپ پڑھایا کریں گے. تو حضرت ابی ذر نے کہا کہ لا واللہ، تم چونکہ نائب ہو عثمان کے، اور نائب جو ہے وہ امیر کے حکم میں ہوتا ہے، مصلی پہ کھڑے ہونا تیرا حق ہے، میں تیرے پیچھے نماز پڑھوں گا. اگر حضرت عثمان کے فیصلے سے ناراض ہوتے تو اس کے غلام کے پیچھے نماز پڑھتے. اور اسی طرح اصل وجہ اس کی کیا تھی؟ اس کی وجہ ایک دفعہ یہ تھی کہ ایک دفعہ حضرت ابی ذر غزوے میں پیچھے رہ گئے. تو جب آپ کافی لیٹ ہو گئے، حضور کے دل میں روز دعا ہو کہ اللہ کرے ابو ذر آ جائے، ابی ذر آ جائے، ابی ذر آ جائے. تو تھوڑی ایک دفعہ حضور بیٹھے ہوئے تھے، دور سے مٹی اڑتی ہوئی دیکھی تو آپ نے فرمایا کون ابا ذر، آپ نے فرمایا ہو جائے ابی ذر ہو جائے، اللہ کرے ابی ذر ہو. یعنی ایسے جملے اس وقت کہے جاتے ہیں جب تیقن ہو. تو تھوڑی دیر گزری تو ابو ذر ہی تھے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، آ کے سلام کیا. انہوں نے کہا حضور میری تو اونٹنی ایسے بیچاری معذور ہو گئی تھی، میں سفر کے قابل نہیں تھا تو میں بڑی مشکل سے لیٹ ہو گیا. آپ نے فرمایا اچھا تعیش وحدہ و تحیا وحدہ و تموت وحدہ، کہ ابھی ذر ماشاء اللہ تمہاری تو بابا طبیعت ہی ایسی ہے، تم کھاتے بھی الگ ہو، رہتے بھی الگ ہو، موت بھی تمہیں الگ ہی ہے. تو اصل تو یہ حضور کی دعا تھی کہ آپ مقام ربضہ میں ہیں، مدینے سے دور بیٹھے. حالانکہ حضرت عثمان ہر ہفتے وہاں آدمی بھیجتے حضرت ابی ذر کی ضروریات کے لیے، لیکن وہ مانگتے نہیں. اور خدا کی شان ہے حضور کی دعا اسی طرح منظور ہوئی جیسے حضور کی زبان مبارک سے نکلی تھی کہ جب موت کی گھڑی آئی تو ایک بندہ بھی نہیں ماں سوا بیوی کے ابی ذر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت ابی ذر نے وصیت کی، فرمایا کہ دیکھو اب میں فوت ہو رہا ہوں تو بہرحال میرا کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے نا، تو مجھے تم ہی غسل دے دینا، تم ہی مجھے کفن پہنا دینا، اور چارپائی گھسیٹ کے سڑک پہ رکھ دینا، اور کھڑے ہو کے اعلان کر دینا کہ ہذا ابی ذر صاحب رسول اللہ، کہ اللہ میاں یہ تیرے نبی کا صحابی ہے. اب اس کی کوئی جنازہ پڑھنے والا آ گیا تو آ گیا، نہ اتنا مجھے تو نبی پاک نے کہا تھا تو نے اکیلا مرنا ہے، میں اکیلا تو مر رہا. تو بیوی صاحبہ نے عمل کیا. خدا کی شان ہے کہ جو اعلان کیا دیکھا تو گھوڑ سوار آ رہے ہیں. بیوی حیران ہوگی کہ کون ہے. جب قریب آئے تو کلہم اصحاب رسول اللہ، حضور کے صحابہ کی ایک جماعت لشکر آ رہا ہے. انہوں نے آ کے حضرت ابو ذر کا جنازہ پڑھا اور مقام ربضہ میں دفن کیا. اس میں نہ حضرت معاویہ کی کوئی زیادتی تھی، نہ نعوذ باللہ حضرت عثمان کی کوئی زیادتی تھی. یہ بھی محض ایک الزام ہے. اور اسی طرح ایک الزام ان پر یہ بھی ہے کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضرت معاویہ پہ اعتراض کیا اور حضرت عثمان نے ان کو شام سے نکال دیا. بجائے اس کے کہ اس کو ہدایت کرتے حضرت معاویہ کو کہ ان کا ماتحت تھا، ان کا بنایا ہوا گورنر تھا، اس کو تاکید کرتے بھی عبادہ ابن صامت صحابی ہے رسول اللہ کا اور تم اس کو ڈانٹ رہے. تو حضرت معاویہ کو ڈانٹنے کے بجائے یعنی عبادہ ابن صامت کو حکم دیا کہ شام سے نکال دو. اور یہ بات بھی بالکل غلط، یہ بھی محض تھا. اصل بات یہ واقعہ یہ ہے کہ جب جنگ ہوئی اور وہ جنگ علی صفد البحر جو دریاؤں پہ کشتیوں پہ لڑی گئی، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اس میں شریک ہونے والے لوگ جو ہیں وہ مقام بدر کے بدریوں کی طرح ہوں گے، اور جس میں ام حرام بنت ملحان ایک عورت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے بھی اس جنگ میں شہید کر دے. اس وقت تو عورتوں کا بھی جذبہ ہوتا تھا. آج جو ہمیں ہے وہ آپ کو پتہ ہے. آج تو ہمیں یہی جذبہ ہے کہ بستر اچھا ہو، کمرہ ٹھیک ٹھاک ہو، اے سی فرسٹ کلاس چلتا ہو، آواز نہ کرتا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب سے کراہیت الموت آ گئی تو مسلمانوں پہ پھر ایسے بلائیں اور ابتلا تو آتے رہے. جب مسلمان موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا تھا دشمن کی طاقت ہی نہیں تھی کہ مسلمانوں کی طرف دیکھے. اب جب ہم موت سے ڈر گئے، دولت پیاری ہو گئی، آرام پیارا ہو گیا، پھر تو یہ نتیجہ ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں کہ پورے عالم میں عالم اسلام کے مسلمانوں پہ ایک ابتلا کا دور گزر رہا. اب جناب بہرحال تو جب وہ جنگ ہو گئی
بڑے مال آئے. حضرت عبادت ابن الصامت بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر, تو دیکھا کہ چند آدمی جو ہیں خچروں پہ مال لاتے ہوئے گزر رہے ہیں, تو انہوں نے روکا, انہوں نے کہا ادھر آؤ. وہ رک گئے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مال ہے. انہوں نے کہا اتنا مال کہاں سے ملا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت معاویہ نے دیا. انہوں نے کہا جاؤ حج کرو, ہمیں تو حج کے خرچے کے لیے دیا ہے. انہوں نے کہا اتنا مال جو گدھے پہ لدے ہوئے جا رہے ہو, 3-4 گدھے لدے ہوئے ہیں, سارے سے تم حج کرو گے؟ انہوں نے کہا حضرت امیر معاویہ نے دیا ہے, ہم نے چوری تو نہیں کی. انہوں نے کہا نہیں, واپس چلو. کہا جی چلو. واپس لے کے آ گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور ان سے آ کے کہا کہ یا امیر حضرت معاویہ, عجیب بات ہے, اتنے لوگوں کو 3-4 بندوں کو اتنا مال آپ نے دے دیا ہے. آپ کو یاد نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ واللہ خدا کی قسم ہے, اموال غنیمت میں سے ما سوائے خمس کے ہمارے لیے کوئی حق نہیں ہے, اور خمس بھی تو رد الیکم, وہ بھی میں تم لوگوں پہ خرچ کر دیتا ہوں, اور تم ان کو 2-3 آدمی اتنا مال دے رہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, انہوں نے کہا حضرت آپ اصحاب رسول ہیں, اب میرے آنکھوں پہ سوال یہ ہے کہ اب اللہ نے مال جو زیادہ دیا ہے تو ہم بھی تو لوگوں کو زیادہ دیں گے نا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت یہ نہیں. انہوں نے کہا اچھا ایسا کریں, مہربانی فرمائیں کہ آج کے بعد یہ تمام مالی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے سپرد, خدا کے لیے مجھے اس سے چھڑائیں. میری طبیعت ہے, میں قریشی آدمی ہوں, میرے پاس مال ہو تو میں کہتا ہوں لٹا دو, سب کا سب دے دو, تو لہذا یہ ذمہ داری آپ لے لیں. تو حضرت عبادت ابن الصامت کو آپ نے گویا وزیر خزانہ بنایا, ابو امامہ اور ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے معاون بنائے, اور ساری زندگی عبادت ابن الصامت وہاں رہے, شام میں فوت ہوئے, وہیں دفن ہوئے, ان کو تو نکالا ہی نہیں گیا. لیکن اتنا بڑا الزام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ, وہ تو نکلے ہی نہیں شام سے, ان کی تو وفات ہی وہی ہوئی ہے, دفن بھی وہی ہوئی. تو یہ الزام بھی کوئی اپنے اندر حقیقت نہیں رکھتا, محض ایک الزام. اور اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک بہت بڑا الزام ہے. وہ کہتے ہیں جی حضرت عبداللہ ابن عمر سے انہوں نے قصاص نہیں لیا. کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے چونکہ آپ کے بارے میں ذرا نصیحت کر دی تھی کہ خلیفہ بنایا جائے, تو حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ, تو انہوں نے ہرمزان احواز کا بادشاہ ہے, انہوں نے ہرمزان کو قتل کیا, ابو لولو کی بیٹی کو قتل کیا, جفینہ انصاری کو قتل کیا, 3 آدمی قتل کر ڈالے, اور حضرت عثمان کے سامنے کیس لایا گیا, اور آپ نے ان سے بدلہ ہی نہیں لیا, قصاص ہی نہیں لیا. تو جو آدمی قصاص نہ لے, ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے, اور پھر باقاعدہ وہ مقدمہ آپ کی دربار میں بھی لایا گیا, یہ تو ہے نا کہ حضرت عثمان کہہ سکتے تھے کہ مجھے پتہ نہیں لگا, لیکن حضرت عثمان کی دربار میں, آپ کی عدالت میں, خلافت میں باقاعدہ وہ مقدمہ دائر ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ہرمزان کو مارا ہے, آپ نے ابو لولو کی لڑکی کو مارا ہے, اور آپ نے جفینہ کو مارا ہے, ان کا قصاص ہونا چاہیے, لیکن آپ ٹالتے رہے, لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر سے قصاص نہیں لیا. تو جو آدمی ایک مسلمان کے قتل کا قصاص نہ لے سکے, وہ نبی کا خلیفہ کیسے بن گیا؟ افسوس تو یہ ہے نا کہ ہم دونوں کے غلام ہیں, ورنہ اگر ہم یہی بات حضرت علی کے بارے میں کہہ دیں کہ عثمان کا قصاص نہیں لیا تو وہ خلیفہ کیسے بن گئے, تو پھر کیا جواب ہوگا؟ وما ہوا جوابکم فہو جوابنا, جو اس کا تم جواب دے دو وہی ہمارا سمجھ لو. لیکن ہم تو اعتراض نہیں کر سکتے, ہم تو غلام ہیں, جیسے حضرت عثمان کے غلام اسی طرح حضرت علی کے غلام. تو اصل وجہ یہ ہے, اب بات کو سنیں اور سمجھیں کہ اس میں بھی حضرت عثمان کی غلطی نہیں ہے. یہ ہرمزان کون ہے؟ پہلے بات کو سمجھیے. یہ احواز کے علاقے کا, اپنے علاقے کی سلطنت کا بادشاہ تھا, یہ اسلام کا بڑا دشمن تھا. حضرت عمر کے زمانے میں یہ گرفتار ہو کے حضرت عمر کی دربار میں آیا, اور حضرت عمر اتنے جلال میں تھے کہ اگر یہ مسجد نہ ہوتی تو اسی وقت گردن اڑا دیتے. لیکن آخر بادشاہ تھا, دماغ تھا, عقل تھا, فہم تھا, سمجھدار آدمی تھا, تیز آدمی تھا. جب اس کو پکڑ کے لے آئے اور وہ ہانپتا کامتا حضرت عمر کے دربار میں آیا, تو اس نے کہا کہ حضرت عمر آپ جو بھی مجھے سزا دیں دیں, لیکن میں اس وقت پیاس سے مر رہا ہوں, کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ حضرت عمر نے غصے میں کہا کہ لے آؤ پانی پلاؤ اس کو. تو پانی آ گیا.
جب پانی آ گیا تو اس نے پیالہ ہاتھ میں لیا پانی کا اور دیکھا کہ حضرت عمر کی آنکھیں تو اسی طرح جلال برسا رہی ہیں. تو آدمی بڑا تیز تھا, اس نے کہا کہ امیر المومنین میں پانی پینے لگوں اور آپ مار دیں تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی مار دیں, ورنہ یہ ہے کہ مجھے پانی پینے تک امان دے دیں گے, جب تک میں پانی نہ پی لوں مجھے نہیں ماریں گے, میں تسلی سے پانی تو پی لوں نا. آپ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں امان ہے, جب تک پانی نہیں پیو گے میں نہیں ماروں گا. اس نے پیالہ نیچے پھینک دیا, توڑ دیا. انہوں نے کہا میں پانی پیتا ہی نہیں, آپ مجھے کیوں ماریں گے, میں نہیں پیتا پانی, جب تک میں پانی نہ پیوں آپ مجھے نہیں مار سکتے, آپ نے مجھے امان دی ہے, آپ امیر المومنین ہیں. تو حضرت عمر نے کہا بھی آدمی تو بڑے تیز ہو, ایسے آدمی کو تو بہتر تھا کہ تم عقل والے آدمی اسلام کیوں نہیں قبول کرتے, تمہیں یہ باتیں سمجھ آتی ہیں, اسلام سمجھ نہیں آتا. تو اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں. وہ مسلمان ہو گیا اور اپنی مقام کو باقی رکھنے کے لیے, لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوا. ابو لولو جو قاتل ہے سیدنا عمر کا, اس ابو لولو کو تیار کرنے والا یہی ہرمزان. ہرمزان, ابو لولو کی لڑکی اور جفینا یہ انصاری ہے, یہ سب سازش میں شریک ہیں. وہ خنجر بنانے والا جو ہے وہ ابو لولو ہے, لیکن اس کو زہر میں بجھانے والا, سبق پڑھانے والا یہ ہرمزان ہے. اس نے کہا کہ حضرت عمر کا لوگوں میں بڑا دبدبا ہے, آپ پہ حملہ کرنا آسان نہیں ہوگا, اس لیے اس خنجر کو اتنے دن زہر میں بجھایا کرو تاکہ کم از کم اگر بدن کو لگ بھی جائے تو زیادہ اثر نہ کر سکے, زہر تو اندر چلی جائے گی نا, زہر سے تو مر جائیں گے نا. تو یہ ساری سازش کا اصل سرغنہ جو ہے یہ ہرمزان. تو جب یہ واقعہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کو اپنے والد کے قتل کے غصے میں قتل کیا کہ میرے باپ عمر کو مارنے والے یہ ہیں اور سازش کرنے والے یہ ہیں. جب ان پہ سازش کھلی تو عبداللہ ابن عمر نے, اور پھر یاد رکھے کہ جفینا جو ہے وہ انصاری ہے, ابو لولو کی بیٹی جو ہے وہ مجوسیہ ہے, تو اس کا قتل کرنے میں تو قصاص ہو ہی نہیں سکتا. لا یقتل المسلم کافر, مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا, زیادہ سے زیادہ دیت ہو جائے گی. اچھا, ہرمزان کے بارے میں یہ ہے کہ بظاہر چونکہ وہ مسلمان تھا تو حضرت عثمان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہرمزان کے جو رشتہ دار یہاں موجود ہیں, لیکن اس کے باقی بھی تو ورثاء ہیں, تمام ورثاء کو اس کے علاقوں سے بلایا جائے یا ان سے پوچھا جائے کہ وہ قصاص چاہتے ہیں یا دیت چاہتے ہیں. اور یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر مسلمان بھی قتل ہو جائے اور 4 وارث ہیں اور ایک کہے کہ جی میں قصاص نہیں چاہتا دیت چاہتا ہوں, تو اب قتل نہیں ہوگا, قصاص نہیں ہوگا. تو چونکہ باقی رشتہ دار راضی نہ ہوئے اور یعنی قصاص کے لیے, تو حضرت عثمان نے دیت کا فیصلہ کیا اور ان کی دیت ادا کر دی گئی. تو حضرت عثمان کا یہ فیصلہ تو عین شریعت رسول اللہ کے مطابق ہے, یہ تھوڑا ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو معاف کر دیا. اسی طرح حضرت عثمان پہ ایک الزام یہ بھی لگاتے ہیں کہ ولید ابن عقبہ نے شراب پی اور آپ نے حد نہیں ماری, اور اس کا قصہ یہ گھڑتے ہیں کہ اس کو آپ نے امیر بنا کے بھیجا تھا اور ایک